بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی کیونکہ جب تک میں اسے دیکھ نہ لیتی تھی مجھے چین نہیں آتا تھا، مگر اس کے سامنے آنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ میرے دل میں، میری نس نس میں بس چکا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ شرارت کرنے والا ہے یا شرارت کر کے آیا ہے۔ میں اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی، مگر وہ مجھ سے زبانی بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ ایک طرف اس کی محبت پاش نظروں کا نشہ، دوسری طرف پاپا کا خوف اور کم عمری کا عذاب۔ مجھ سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں پریشان تھی، اگر پاپا نے اس کی بے باکی دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ میں سوچ کر کانپ جاتی۔ اس نے مجھے عجیب صورتحال سے دوچار کر رکھا تھا۔ میرا نام ماہا ہے، ہم دو بہنیں ہیں۔ میری چھوٹی بہن کا نام مناہل ہے۔ میرے پاپا کا چھوٹا سا بزنس تھا، اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ میرے چاچو کی فیملی اور ہماری فیملی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرے چاچو اکبر کے 2 بیٹے سعد اور اسد تھے۔ مما پاپا سے اکثر کہا کرتی تھیں کہ اب ہم علیحدہ گھر لے لیتے ہیں کیونکہ اب ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، یا پھر اسی گھر میں ہمیں درمیان سے دیوار کھینچ لینی چاہیے۔ بیٹیوں والا گھر ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو تم معاف نہیں کرو گے، میں تم کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے پاپا مذاق میں بات اڑا دیتے اور کہتے کہ میرے بچے ایسے نہیں ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے۔ جب میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی اور اسد یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ایک دن بدقسمتی سے میں گھر پر اکیلی تھی۔ اسد یونیورسٹی سے واپس آ گیا تو اسد کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ سب گھر والے کہاں گئے ہیں؟ اسد نے مجھ سے پوچھا۔ امی اور چاچی پھپھو سے ملنے گئی ہیں اور باقی سب اسکول اور کالج۔ یہ بات سن کر اسد کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی کہ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں اندر تک لرز گئی۔ اسد بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ چھوڑیں مجھے، میں نے التجا کی۔ اس نے سختی سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تمہارے اس گریز، شرم و حیا اور گھبراہٹ کو میں کیا سمجھوں؟ اگر تم مجھ سے شادی کی خواہشمند ہو تو پاپا سے بات کرو، میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس دن سے میری بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے۔ اچانک پاپا گھر آ گئے۔ پاپا کے پاس گیٹ کی چابی تھی تو وہ خود گیٹ کھول کر اندر آ گئے اور اسد کو میرے قریب کھڑے دیکھ لیا۔ پاپا کو دیکھ کر اسد نے میرا بازو چھوڑ دیا اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ رات کو جب میرے چچا اکبر گھر آئے تو پاپا نے نہایت غصے سے چچا سے کہا، اب میں اسد کو دیکھنا نہیں چاہتا، یا تم یہ گھر چھوڑ دو یا میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی صاحب، بچوں سے غلطی ہوئی، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اسد کے لیے ماہا بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ آج سے ماہا میری بہو ہے۔ بہت جلد میں اس کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دو، بات گھر سے نکلی تو بہت بدنامی ہوگی۔ چچا نے پاپا سے التجا کی، لیکن میرے پاپا نے ان کی ایک نہ سنی اور ہم دوسرے شہر شفٹ ہو گئے۔ وہاں جا کر میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ ایک تو اسد مجھے بہت یاد آتا تھا اور دوسرا پاپا کا مجھ سے لا تعلق ہو جانا۔ حالانکہ غلطی بڑی نہیں تھی، لیکن بعض دفعہ والدین بھی اولاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ میرے دل پر آبلے پڑتے چلے گئے اور پھر وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ اسد سے بچھڑے اور پاپا سے بات کیے ہوئے مجھے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں رشتہ داروں سے پتہ چلا کہ اسد کی شادی اس کی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ اسد کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ پھر ایک دن اچانک پاپا کے ساتھ چچا ہمارے گھر آ گئے۔ ان کی صلح ہو گئی تھی اور ساتھ میری بہن مناہل اور سعد کا نکاح بھی طے پا گیا تھا۔
گھر آ کر پاپا اور چچا خوش گپیوں میں مصروف تھے، کیونکہ وہ بہت عرصے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ پاپا نے میرے اور اسد کے حوالے سے ایسا کیوں نہ سوچا۔ یہ تو سراسر مجھ سے زیادتی تھی۔ میں نے دکھ سے سوچا۔ چچا کے جانے کے بعد میں 5 سال بعد پاپا سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے پاپا سے کہا، میرے اور اسد کے حوالے سے آپ نے نرمی کیوں نہ دکھائی؟ میں اب یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ پاپا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اکبر کو بہت سے لوگوں کے سامنے مناہل کا رشتہ دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر پاپا سے کہا، لیکن میں یہ صلح پھر بھی نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن پاپا نے زندگی میں صرف اپنی بات منوائی تھی، اور اب بھی وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ مناہل کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ مناہل اپنی شادی سے بے حد خوش تھی۔ ایک دن مناہل نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور سعد کی شادی میں رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری بدقسمت کی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ مناہل کے یہ الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ خاموش رہنا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں صرف اسد کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور اسد کی نظریں آپس میں ملیں، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ اسد نے دونوں بچے ان کی ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے اسد کا پیغام دیا کہ اسد تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اسی وقت اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں اور خوف نہ تھا۔ اسد کو ایک عرصے بعد دیکھ کر میری آنکھیں جل تھل ہو گئیں، تو اس نے کہا، وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ماں، تمہیں پتہ ہے کہ اب میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ مجھے پتہ ہے بہت اس بات پر ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو نہیں آنے دوں گا، اسد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ مناہل کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ مناہل کی شادی کے 2 دن بعد میں نے اسد سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ میرے پاپا نے پیغام بھجوا دیا کہ تم اور مناہل اس گھر میں دوبارہ داخل نہ ہونا۔ مناہل نے کہا کہ میں تو میکے آؤں گی، میرا کیا قصور؟ پر پاپا نے کہا، سعد کا اسد بھائی ہے، اب اس گھر کے دروازے تم پر بھی بند ہیں۔ یہی مناہل کے غرور کی سزا تھی۔ کیوں مناہل نے مجھے بغاوت پر اکسایا؟ میرا چہرہ تو کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں پاپا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ پاپا کی بیجا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے انسان کی نظر سے دیکھیں۔ اگر پاپا میری شادی اسد سے کر دیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔